اچھا ابھی آپ نے آن کیا ریکارڈنگ اثر؟ جی سر کلاؤڈ کے اوپر ہوئی ہے. اچھا صحیح ہے. جزاک اللہ. I had forgotten. صحیح ہے. We will start again. جب ہم رب العالمین بولتے ہیں تو رب العالمین کا کیا مطلب؟ یہ بہت کلیئر اور اتنا زبردست. یہ اگر مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمارے جو زیادہ تر پرابلمز ہیں دنیا کے وہ ریزالو ہو جائیں آخرت کے لحاظ سے. ہمارے لیے آخرت بڑا آسان ہو جائے. لیکن چونکہ ہمارے پورے کنسیپٹس جو ہیں وہ مغربی لٹریچر نے ڈیولپ کیا, بچوں کو بھی ہم مغربی کتابیں دیتے ہیں اور وہ آپ صرف ایک ترجمہ ایک سینٹنس جو آپ لوگ بچپن میں آپ لوگوں نے جو ویسٹرن ناول پڑھی ہوں کہ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر, اور پورا کا پورا ان کے زندگی کا منتہا کوئی وہ پرنسس کو جگانا یا یہ وہ کرنا بیکاز دے ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیلز, ہائر آئیڈیلز. ٹھیک ہے, ان کا ہائیسٹ آئیڈیل یہ کہ دنیا میں اپنے قوم کو اپنے ملک کو مضبوط بنانا, دیٹ از دیئر آئیڈیل. اسی کی وجہ سے ہر کام کرتے ہیں صحیح اگر. لیکن ہمارا یہ نہیں ہے. ہمارا زندگی کا آئیڈیل کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد, ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ مشن کیا ہے مصطفیٰ؟ ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ مشن کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ بتائیے کیا ہونا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے. ہاں نہیں, نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ دیکھیں ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ مشن یہ ہے کہ جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے, آخرت کی زندگی, اس میں کامیاب ہونا. آپ یہاں 30 مار خان بن جائیں, آپ یہاں بڑے زبردست فارمولا 1 کے ڈرائیور بن جائیں, بڑے زبردست موٹر سائیکلسٹ بن جائیں, تو کیا یہ آخرت میں آپ کو بچا لے گا؟ ہے نا, اصل میں تو ہمیں نہیں بچائے گا نا. آخرت میں وہی چیزیں بچائیں گی جو اللہ رب العزت نے بولی ہیں. اور وہ کیوں وہ چیزیں بچائیں گی جو اللہ رب العزت, اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز بنائی ہے. آخرت بھی اللہ نے بنائی ہے, جنت بھی اللہ نے بنائی ہے, دوزخ بھی اللہ نے بنایا ہے, آپ کی زندگی بھی اللہ نے بنائی ہے, آپ کو بھی اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو عقل اللہ رب العزت نے دی ہے. آپ کی اللہ نے پہلے بتا دیا کہ ابھی دیکھو میں تمہارا رب ہوں, یہ نہیں بھولنا. اور رب کا مطلب بہت بڑا ہے, یعنی صرف یہ نہیں, بہت بڑا مطلب ہے کہ بہت سارے چیزیں رب میں آ جاتی ہیں. اور میرے لحاظ سے تو پورا کا پورا دین کا تصور ہے وہ رب کے اس میں آ جاتا ہے, ہر چیز. تو اللہ نے تو یہ سب علم ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے, ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ڈالا ہوا. ٹھیک ہے, تو اب اگر ہم اس کو چھوڑ کے یعنی اللہ کے احکام کے مطابق اپنا مائنڈ میپ بنانے کے بجائے ہم مائنڈ میپ ہم چھوڑ دیں, ہم فکر نہ کریں کہ اللہ کیا بول رہے ہیں, قرآن کیا بول رہی ہے, اللہ قرآن کے تھرو کیا بول رہے ہیں, اللہ نیچر کے تھرو کیا بول رہے ہیں, اللہ نے ہمیں ہمارے اندر کیا پروگرامنگ کی. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو مائنڈ میپ پھر اسلام کے مطابق بنے گا کیسے؟ خود بخود تو نہیں بنے گا. ایک انیشل مائنڈ میپ اللہ نے دیا ہوا ہے, وہ سب کو معلوم ہے, انیشل ہے. لیکن ہم جب دوسرے قوموں کی تعلیمات میں جاتے ہیں, مثال کے طور پہ کرسچن کے یا یہودی کے یا ویسٹ کے سیکولر یا کمیونزم کے, تو ہمارا مائنڈ میپ پھر وہ بتاتے ہیں, وہ ان کی بلیف بناتی ہیں, پھر وہ اسلام نہیں بنائے گا. اس لیے کہ ہم نے تو اس کی طرف محنت ہی نہیں کی. جب میں بولتا ہوں نا انٹینشنل ڈیولپمنٹ, انٹینشنل لرننگ, تو وی ہیو ٹو ریئلی فوکس کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اور یہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی, بڑی آسانی سمجھ میں آ جائے گی. یو ہیو ٹو ڈو ون تھنگ. آپ جو ہے امیجن کریں کہ آخرت میں, اچھا آخرت میں آپ کا کون کون ساتھ دے گا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کوئی بتائے گا میرا ساتھی؟ جی حوریہ آپ کچھ بول رہی ہیں؟ سر میرا تو ایک سوال ہے. اچھا چلیں, یہ پہلے اس سوال کا مجھے کوئی جواب دے دے, دین وی گو. کہ انسان کے اچھے اعمال. دوبارہ بولیے گا, سوری. انسان کے اچھے اعمال. میں نے آپ سے سوال کیا تھا, دوبارہ تو رہی.
کہ قیامت کے دن کیا چیز کام آئے گی یا کون ساتھ دے گا سب سے زیادہ انسان کو؟ اللہ دیکھیے اللہ کیا بولتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ وہ کام ہے کہ تم نے میری بات کتنی مانی ادھر تم نے کس کی بات مانی میری بات مانی شیطان کی بات مانی اب ہم سب کھجانے لگیں گے یہ اللہ میں نے تو آپ کی بات مانی اچھا تو تم نے یہ کام کیوں کیا اب آپ بولیں گے یہ کام میں نے کیوں کیا تو آپ کو جواز دینا پڑے گا جو سب سے بہترین جواز ہے اللہ تو میں نے قرآن سے سمجھا تھا یہ تو میں نے نیچر میں دیکھا تھا ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ بولتے ہیں قرآن آپ کا حجہ ہوگا لیکن ہم اگر قرآن ہی نہ سمجھیں قرآن ہی نہ پڑھیں قرآن کو اپنا دوست نہ بنائیں قرآن میں ڈوبے نہیں تو لامحالہ جو ہمارا مائنڈ میں بنے گا وہ قرآن کے لحاظ سے نہیں بنے گا وہ بنے گا جس چیز میں آپ نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے وہ مغرب کی ہو تعلیمات یا کسی کی ہو یا علماء کی تعلیمات ہو میں یہ نہیں بولا کہ علماء غلط بات بولتے ہیں میں یہ نہیں بول رہا وہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ جو علماء بات بول رہے ہیں یا جو حدیث بھی کوٹ کی جا رہی ہے وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے اگر قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ بڑے مزے سے اس عالم کے پیچھے چل پڑے یا وہ حدیث کو آپ نے مان لیا آنکھ بند کر کے تو اللہ جواب دے گا تم نے کیسے بولا کہ یہ صحیح تھا یہ عالم تمہارا صحیح تھا تو ہاؤ ڈیڈ یو جج تو the only reason you have is justification یہ لے تو قرآن میں آپ نے اس طرح بولا تھا ٹھیک ہے ہوری آپ بولیے گا پلیز سر پھر وہی ایک بہت اسٹوپڈ سا کوشچن ہے لیکن یہ ہے کہ دل کر رہا ہے میں آپ سے پوچھوں اور آپ کچھ بولیں اس کے اوپر لیکن یہ ہے کہ میرے دماغ میں اکثر یہ بات آتی ہے سر کہ جب ہم لوگ پرسیپشن بلڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں سر اگر ہم بھی دیکھیں تو ہم بھی تو اسی اس میں سے نکل کر آئے ہیں تو although ٹھیک ہے کباڑا بہت مچا ہے ہماری آخرت کی سوچ کا لیکن یہ ہے کہ کیا یہی صرف ایک طریقہ ہے جس طرح ہم لوگ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں کیا یعنی کہ صرف یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیونکہ پھر دنیا میں نکل کے بس یہ میری ایک تھاٹ ہے although I know کہ میرا راستہ کون سا ہے لیکن یہ میری تھاٹ ہے جس پہ مجھے کلیئرٹی چاہیے کہ یہ وسوسہ مجھ سے دور ہو جائے تو آپ میں یہ چاہتی بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کو بچا سکتی میں تو نہیں بچا سکتی اللہ بچانے والے صحیح ہے نا تو واٹ ایور آپ جو بھی کر رہی ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو کوشش نہیں کی بچانے کی تو آپ تو اللہ کے سامنے بولتا ہے نا اولاد جو ہے بہت بڑا ٹیسٹ ہے تمہارے لیے کس چیز کا ٹیسٹ ہے تو ہمیں تو کوشش کرنی ہے اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ہم انگریزی سے جوڑ دیتے ہیں میتھ سے جوڑ دیتے ہیں قرآن سے کیوں نہیں ہم جوڑ پاتے کبھی آپ نے سوچا اور قرآن سے جڑنا اور نہیں جڑنے میں کتنا فرق ہے اس کے ریزلٹس کے لحاظ سے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے مثال کے طور پہ میں ایک صاحب کے بارے میں بولوں علامہ اقبال ٹھیک ہے میں یہ نہیں بول رہا اقبال واز 100% کریکٹ نو پرسن کین بی 100% کریکٹ ٹھیک ہے نبی کس لیے ہے کہ نبی ڈائریکٹلی اللہ کے انڈر ہوتے تھے اور اس میں بھی نبی سے چوک ہوتا تھا اور اللہ ان کو کریکٹ کر دیتے تھے بھئی یہی تم نے کیوں کیا اندھے کو تم نے کیوں نیگلیکٹ کیا ٹھیک ہے نا تو وہ تو ہے لیکن باقی جو ہے آپ جب تک قرآن سے آپ کا میرے نزدیک دو بہت اہم کام ہے ایک کام جو بالکل پہلی اس میں آتا ہے کہ آپ پوری پروگرامنگ اپنے نظام تربیہ کی یوں کریں کہ وہ بچہ قرآن سے جڑ جائے وہ بچہ اللہ سے مکالمہ کرے اللہ سے کلام کرے یہ کیوں نہیں کر سکتے آپ ہم انگریزی بھی تو ڈال دیتے ہیں بڑی بڑی کتابوں میں ڈال دیتے ہیں کسی اور فلسفے میں ڈال دیتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ واقعی پریشان ہیں کہ کیا ہم نے بچے کو قرآن میں ڈالا کیا ہم نے کوشش کی وہ کرتا ہے بچہ نہیں کرتا that is not your responsibility you have to use your brains you have to use your common sense and connect your children with Quran you make a program جو پورا آپ کا پروگرام ہونا چاہیے سب سے پہلا اس کا یہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ بچے کو قرآن سے جوڑیں گے ایک شقی القلب رب کا نہیں ایک بہت سخت اور خطرناک خدا کا نہیں جو اصل اللہ تو بہت پیار ہے اللہ نے آپ کو اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے آپ کے ایفرٹس میں بھی بہت غلطیاں ہوں گی لیکن وہ اللہ اگر آپ نے جان بھی کیا اس کو بھی اللہ معاف کرنے کا جب آپ توبہ کریں گی مسلسل ٹھیک ہے سر پتہ یہ کوشچن میں دماغ میں آتا پتہ کب ہے جب اچھے بڑے اور بہت یعنی کہ
دین پر چلنے والے لوگ بولتے ہیں نا ہوم اسکولنگ کیوں کر رہے ہو, بھیجو بچوں کو. یعنی انہوں نے جب ان کے لیے یہ مکھی کے برابر بھی چیز وہ, اور ایسی شک کی نظر سے جب دیکھتے ہیں نا تو بولتے یار اتنا قرآن پڑھا ہوا ہے اور سب پتا ہے کہ وہ کون ہے, نصارہ کون ہے, یہود کون ہے اور ہم کون ہے, اور تب بھی ان کو اعتراض اس بات پہ کہ نہیں آپ دیکھیے اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے آپ کو یہ سمجھ دے دی, اور ان کے لیے دعا کیجیے, ان کا کبھی بغض نہ رکھیں ان کے لیے, اللہ سے بڑا دعا کیا کیجیے کہ اللہ, یعنی دیکھیے آپ ہر کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں, آپ انسان سے محبت بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آدمی آپ کو دوسرے کیسے بھی جواب دیتا ہے, آپ کو اس میں عموماً جو کلوز ریلیٹیوز ہیں ان کی باتیں بڑی چبھتی ہیں, وہ آپ انگیز کریں, وہ اللہ کے لیے انگیز کریں, آپ کو تو بہت بڑا اجر ملے گا, آپ کے اندر بڑا صبر, آپ کی پرسنالٹی نکھر کے سامنے آئے گی, آپ کی پرسنالٹی محبت والی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, اگر آپ دوسروں کے پیچھے نہ پڑیں, آپ اپنا خیال کیجئے, اور آپ بس یہ فوکس کیجئے کہ اگر آپ بچوں کی بات کریں یا اپنی بات کریں کہ میں قرآن سے کس طرح جوڑوں, وہ آپ کے اندر سمجھ ہے, کامن سینس ہے, آپ کو معلوم ہو جائے گا کس طرح جوڑوں. مجھے کوئی بہت بولیے کہ ثقیل کوئی فارمولا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ قرآن سے کس طرح جوڑیں. آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ آپ کی اللہ کی گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی, چلو کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی گفتگو سمجھ میں آئے, کہ جب میں نماز میں کھڑی ہوں تو مجھے معلوم ہو کہ میں آپ اللہ سے مانگ کیا رہی ہوں, اور اللہ مجھے کیا جواب دے رہے ہیں, اور میں کس چیز کے سامنے جھکی ہوں کہ اللہ میں نے مان لیا. ٹھیک ہے نا, آپ کی نماز جو ہے وہ بے معنی ہو جائے, لا معنی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ آپ خود اللہ نے آپ کو بہت سمارٹ بنایا ہوا ہے, آپ لوگ سب کو اللہ نے بے انتہا سمارٹ بنایا ہوا, بی سنسیئر. ٹھیک ہے, تو پہلی بات کیا, قرآن سے جوڑنے کی فکر اپنے آپ کو بھی, اپنے خاندان والوں کو, اپنے بچوں کو. میں نے دیکھا جب قرآن سے جڑنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل مسند میں بیٹھیں گے اور ایک ڈنڈا سامنے ہوگا, اور وہ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم استاد ہیں, باقی سب جو ہیں وہ طلباء ہیں. یہ بہت غلط فکر ہے جو میں دیکھتا ہوں عام لوگوں میں. ٹھیک ہے نا, نو ون از استاد اینڈ نو ون از ہو, سب آدمی سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے. آپ جو ہے دوسری بات جو جس سے آپ کا مواخذہ ہوگا وہ ہے رول ماڈلنگ. اگر آپ اچھی کوششیں کریے تو آلریڈی یو آر پلئنگ رول ماڈل. آپ کو اللہ نے بہت سمارٹ بنا, یو نو واٹ از گڈ واٹ از بیڈ, یو نو ان کمیونٹی واٹ از گڈ واٹ از بیڈ, یہ سب آدمی کو معلوم. ٹھیک ہے, کچھ زیادہ کانشیس, ان کے جو مائنڈ میپ ہے وہ زیادہ بہتر بنا ہوا ہے, انہوں نے اس میں محنت کی ہوئی ہے, دے کین سی تھنگس مور کلیئرلی. کچھ جو ہیں جنہوں نے مائنڈ میپ کو زمانے کے حوالے کر دیا ہے اور وہ کرپٹ ہو رہا ہے, گو کہ جو بیسک آپ کا پروگرامنگ اللہ کی وہ ہے, لیکن اس کو ہم کرپٹ کرتے چلے آتے ہیں. اچھا مصطفیٰ ایک بات بتائیے آپ کو, میں دیکھوں یہ تو آنے چاہیے نا. السلام علیکم سر. سر میرے بیٹے حماد شاید جوائن کرنا چاہیں گے. جی جی پلیز. وہ ایڈ نہیں ہے ہمارے گروپ میں, تو کون ایڈ ہو؟ اسرا سے بولیے گا, اسرا ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ. حماد جمیل نظر آ رہے ہیں ویسے, ایڈ ہو گئے. ٹھیک ہے, تھینک یو, جزاک اللہ. اچھا ایک منٹ, زوم میٹنگ, شیئر اسکرین. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر نظر آ رہے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے, میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں, اتنے چھوٹے میں تو میگنیفائنگ گلاس لگا کے دیکھنا ہوگا. بچے تو باریکیوں کو دیکھ لیں گے, بچے نہیں جو چھوٹے ہمارے ساتھ تھے. ایک منٹ, دیکھیے نظر آ رہا ہے یہ؟ جی سر. اچھا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ قائد اعظم کا مزار سے, یہ قائد اعظم کا مزار ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے؟ کلفٹن. یہ کلفٹن ہے. اچھا مصطفیٰ یہ بتائیے, آپ کو قائد اعظم کے مزار سے کلفٹن جانا ہے بائی روڈ, تو آپ یوں سیدھا آ سکتے ہیں یوں کر کے؟ بھائی یہ چینج ہو گیا, سوری.
آپ کو قائد اعظم کے مزار سے بولنا بھائی کلفٹن جاؤ تو آپ یوں سیدھا آ سکتے ہیں؟ ہاں میرے کوئی بتائے گا؟ You have to follow the rules. آپ یوں بالکل سیدھا آ سکتے ہیں؟ روڈس کو فالو کرنا پڑے گا. روڈس کو فالو کرنا پڑے گا. کوئی اور اس کو چیلنج کرے گا؟ سر اگر ہیلی کاپٹر ہو تو ڈائریکٹ آ سکتے ہیں. ہیلی کاپٹر نہیں، آپ سڑکیں جو آپ نے نیٹ ورکنگ ڈیولپ کی ہے نیٹ ورک، ٹھیک ہے، ہیلی کاپٹر کے بھی راستے ہوتے ہیں، اس کے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ سڑکیں کیا ہیں؟ یہ سڑکیں ہیں جو آپ نے بنائی ہیں کہ پہلے آپ کو کہاں جانا پڑے گا، پھر 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 آپ یہاں پہنچے گے. ٹھیک ہے، یہ مائنڈ میپ ہے آپ کا سپوزنگ. صحیح ہے. اب آپ کو یہاں سے یہاں آنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نقشہ بنایا ہے کسی اور نے ادر دین قرآن، ادر دین اسلام، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسی نقشے کو فالو کریں گے نا، اس کو ڈیفائی تو نہیں کر سکیں گے اس نقشے کو. اور یہ نقشہ ہر انسان کے سر میں ہوتا ہے، ہر انسان کے برین میں یا ہارٹ میں. دس ایگزسٹ، یو کی ناٹ اوائڈ. I mean, you cannot say میرے تو ذہن میں کوئی نقشہ ہی نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ بنے گا، آپ کچھ کریں نہ کریں، آپ انٹینشنلی اس کو ڈیولپ کریں تھرو ریزننگ اینڈ لاجک، یا آپ زمانے کے حال پہ چھوڑ دیں سرکمسٹانشل. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے آپ بولیں کہ بھائی یہ نقشہ ڈیولپ نہ ہو. نقشہ تو آپ کا ڈیولپ ہوگا. اگر یہ نقشہ مغرب کا ڈیولپ ہوا ہوا ہے، یہ دوسروں کے جو ہے آپ بولے کہ دوسروں کی تعلیمات سے ڈیولپ ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا یہ نقشہ دین کا تو نہیں ہے، یہ نقشہ اسلام نے تو نہیں ڈیولپ کیا. تو آپ فالو کر سکتے ہیں اسلام کو یا دین کو. وہ بول رہا یہاں سے یہاں آؤ، لیکن آپ تو انہی چیزوں کو پکڑیں گے، انہی لینڈ مارکس کو پکڑیں گے، انہی آپ بولیے تھیوری سے گزریں گے جو ڈیفائن آپ نے اپنے ذہن میں کی ہوئی ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ بتائیں گے مصطفیٰ؟ آپ نے جو جیسا آپ نقشہ بنایا ہوا ہے آپ تو وہ فالو کریں گے، جس طرح نقشہ آپ کا بنا ہوا ہے وہ فالو کریں گے. یہ تھوڑا مشکل بات لگ رہی ہے، ذرا بتائیے گا تو ہم اس کو اور. جو ہم اپنے نقشے میں جو بھی روڈ بنا سکتے فالو کرتے ہیں. ہاں، اگر آپ نے نقشہ مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں تو مائنڈ میپ بنے گا. آپ کوشش کریں نہیں کوشش کریں، اللہ نے آپ کو ایک مائنڈ دیا ہے جو اپنا میپ بنائے گا. ٹھیک ہے، جو انٹینشنلی مائنڈ میپ کو درست بنائے جس طرح اللہ چاہتا ہے تو اس کا نقشہ درست ہوگا. لیکن آپ نے وہ اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور ان کے لحاظ سے آپ نے مائنڈ میپ بنایا ہے، تو نہ آپ کو اللہ کی باتیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی، نہ دین اسلام زیادہ سمجھ میں آئے گا، اور نہ ہی آپ دین اسلام فالو کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے تو کوئی اور روٹس ہیں جو آپ کے ذہن میں بنے ہوئے ہیں. یہ کچھ کلیئر کرتا ہے بات کو اسرا؟ جی سر بالکل. میرا بلکہ اس سے ریلیٹڈ ایک سوال بھی ہے، اور جی یہ پوچھیے. بات بالکل سمجھ آ رہی ہے. سر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمارا سیکولر مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا ہے، اور میں اس کو بہت محسوس بھی کرتی ہوں کہ ایک بڑے لمبے عرصے ایک خاص طرح کے مائنڈ سیٹ میں ہم رہے. اب ہمیں بہت سی چیزوں کی ریئلائزیشن ہو رہی ہے، اور قرآن سے جڑنے کے بعد جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ محبت آپ کے اندر اترتی ہے اور آپ کو محسوس ہوتی ہے، وہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور محسوس ہو رہی ہیں. لیکن کنفیوژن کی سٹیٹ ہے کہ ایک مائنڈ میپ آپ نے کریٹ کر لیا تھا، اور اب آپ میپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو جیسے فار انسٹنس ایک آدمی جو فزسسٹ ہے، اس کو ایک گلٹ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے دل کا بہت لمبا وقت جو ہے وہ اپنی لیب میں بیٹھ کر اس پہ غور کر رہا ہوں کہ فلاں کیمیکل ریاکشن یا یہ فزکس کے لاز اور اس پہ کوئی نئی انوینشن. تو ایک گلٹ ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنا وقت قرآن کے ساتھ گزاروں یا سیرہ میں کی تعلیم میں گزاروں. تو سر یہ جو ایک تھوڑا سا کشمکش ہوتا ہے نا کہ ہم نے کیونکہ ایک بہت ٹائم دین اور دنیا کو سیگریگیٹ کیا ہوا تھا، اب کیونکہ سمجھ آ رہا ہے کہ دین ایک پورا سسٹم ہے، لیکن وہ اس کو اس طرح سے نا مائنڈ میپنگ میں تھوڑی کنفیوژنز آتی ہیں. اس کے اعتبار سے آپ اس میں کس طرح آپ سے مجھے کہہ یہ رہے ہیں؟ بتائیے قرآن کیا بولتا ہے سائنس، ٹیکنالوجی، ریسرچ کے بارے میں؟ قرآن کچھ بولتا ہے؟
कुरान तो उसमें बहुत स्ट्रेस देता है ना। सूरह बकरा में क्या है, नहीं सूरह आल इमरान में उसका जो आखिरी रुकू शुरू होता है, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयतिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ठीक है, वो गौर फिक्र करते हैं, वो तो बहुत जबरदस्त इबादत में मशगूल है वो बंदा जो फिजिसिस्ट है, वो बहुत जबरदस्त। The only thing he has to develop realization why he's doing all these things. Does this discovery tell him something about its creator? यानी आप यकीन मानिए कि जो जितने ऊंचे दर्जे का साइंस का शऊर रखता है उतना ज्यादा वो अल्लाह को पहचानता है, उससे करीब होता है। यही असल में पूरा का पूरा जो हमारे सेशंस का मकसद ये है कि वी हैव टू रियलाइज आवर ईच एंड एवरी एक्ट, इवन bicycling, driving car, that is within deen. ठीक है, मैं गाड़ी में जाता हूँ, मैं उम्र दुआ नहीं पढ़ता, भूल जाता हूँ, लेकिन एकदम से मुझे ख्याल आता है छोटी सी गाड़ी इतने सारे लोगों को बैठा के जुप 90 किलोमीटर पे जा रही है या 100 किलोमीटर पे जा रही है। मैं वही बोलता सुभान व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मैं असल में पूरा का पूरा जो मेरा कंटेस्टेशन ही यही है, हर चीज में अल्लाह है। आपके अंदर कभी अपने ऊपर तो देखो, अपने बाल को देखिए, आपके बाल क्या है। कोई चीज ऐसी मुझे बता दीजिए जिससे आप अल्लाह को खारिज कर सकते हो। कोई एक चीज बता दें कि नहीं इससे अल्लाह, इसमें अल्लाह नहीं है। हर चीज में अल्लाह है, जादू में भी अल्लाह है। ठीक है, हर चीज में अल्लाह है। गलत काम जो करते हैं उसमें भी अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ये नहीं कि अल्लाह गलत काम करने के लिए बोल रहा है, आपको के दिल में खौफ पैदा कर रहा है, अल्लाह ना करो। देखो ना करो, तुम्हारा माइंड मैप डिस्टर्ब हो जाएगा या तुम जो है अपने आप को गलत रास्ते में डाल दोगे। ठीक है, और मैं समझता हूँ अल्लाह ने एक मेयार मुकर्रर, हर आदमी का माइंड मैप आइडेंटिकल नहीं होगा, लेकिन दैट विल बी एज क्लोज टू व्हाट कुरान टेल्स अस एज पॉसिबल। ठीक है, कोई दो आप देखते हैं कि पहले भी जो गुजरे हैं हमारे आयमा गुजरे हैं, किसी का माइंड मैप, लेकिन उन जो बेसिक चीजें उन पर बिल्कुल उनको फुल जो है वो इत्क़ाद था। ठीक है, तो हम लोग का माइंड मैप की जो मेन चीजें अगर हमने सही बना ली, और वो बनेंगी इसी तरह कि आप जब तक कुरान से नहीं जुड़ेंगे, आपको कुरान इज दी, यानी आप चलें, हम लेते हैं सेक्युलर तरीका जो आप इसको बोलते हैं, किसी चीज कोई थ्योरी पढ़ रही है या थ्योरम पढ़ रहे हैं या किसी का आर्टिकल पढ़ रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा मुतासिर कर रहा है, तो क्या होगा? मुस्तफा, आपको कोई चीज जो बड़ी जबरदस्त लग रही है, अरे ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, आप पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल इन हमाक कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, और कहाँ मेरे बच्चे नजर नहीं आ रहे हो, मेरा ख्याल है 1 मिनट, फातिमा है, मरियम, मोना, अगर कोई बच्चा है तो अपने नाम से कर ले तो मेरे लिए आसानी होगी। और स्क्रीन के सामने भी वो आ जाए। हुरिया के साथ भी एक छोटी सी रानी है। सॉरी सर, आज मैं घर पे नहीं हूँ तो इब्राहिम भी नहीं ज्वाइन कर सके। अच्छा, मैंने कहा है उनके फादर को कि अपने फोन से करा दें, अगर वो उठते हैं तो फिर वो कर लेंगे। चले सही, ठीक है। नहीं, मैं आपको सिर्फ मैं आपको देखिए, मैं बात कोई, अगर आप लोगों को लग रहा है ये बंदा लॉजिक नहीं है इसकी बातों में, या ये बातें जो हैं वो कुरान से सर हमें तो बहुत है। समझ में आ रही है, हमें तो बहुत समझ आ रही है जी। असल में क्या है कि ये माइंड मैप तो आपका बनना है, आप मेहनत करें ना करें, आप अंदर गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, गार्बेज डाले, कुछ भी करें, ये माइंड मैप बनेगा, और उसी लिहाज से बनेगा जिसकी आपने सही की होगी। अल्लाह क्या बोलता है, तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम सही करोगे। अल्लाह बोलते हैं ना, आप कुरान की, मैं सुभान अल्लाह आज भी सुबह पढ़ा था, इतना मजा आ रहा था, बड़ी सारी चीजें न्यू डिस्कवरीज हो रही थी। ठीक है ना, ओवर व्हाट आई हैव डेवलप्ड, वो हर दफा जो है वो आई फील के आई एम गेटिंग मोर नॉलेज, चीजों को फिर मैं कनेक्ट अप कर सकता हूँ, मेरा माइंड का नक्शा जो है ना फिर वो रीडिजाइन हो रहा होता है। ठीक है, तो मेरा जो ये कंटेस्टेशन है वो ये है कि जो अभी यहाँ है माशाल्लाह। अच्छा, अब मेरा जो कंटेस्टेशन ये है कि अगर आप गलत तरीका इस्तेमाल करेंगे, आपका गलत माइंड बनेगा, आप गलत
अमाल होंगे आप, यू विल लूज योर जन्ना। ये बिल्कुल मेरे जहन में क्लियर है, ठीक है। हमें वो जन्ना उसी वक्त मिलेगा जब हम राइट एफर्ट्स करेंगे, और वो राइट एफर्ट्स और रॉन्ग एफर्ट्स क्या डिफाइन करेगा, वो अल्लाह डिफाइन करेंगे, वो उलेमा या वो दूसरे नहीं करेंगे। अल्लाह ने आपको स्मार्ट बनाया हर चीज को, यू टेक योर ओन डिसीजंस इन प्राइवेट अफेयर्स, देन यू डोंट कंसल्ट हियर एंड देयर, तो यू आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। द ओनली शर्त इज यू गेट कनेक्टेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन ऑलवेज, ठीक है। बी क्लोज टू नेचर, स्टडी नेचर, आप अपना काम एंजॉय करें। काम में देखेंगे कहीं भी आप किसी, मैं जब मैनेजमेंट की थ्योरीज वगैरह पढ़ता था, मुझे अल्लाह उसमें जबरदस्त चीजें, मैं इंसान की साइकोलॉजीज को रिलेट करता था, ठीक है ना। तो हर चीज में आपको अल्लाह नजर आएगा, वो फिक्र ना करेगा किस तरह नजर आएगा क्या है, आप बी अल्लाह डायरेक्टेड, ठीक है। अल्लाह के रंग में रंग जाओ, खत्म बात। यू आर द मोस्ट सेफ इन द मोस्ट सेफ हैंड्स। फिर आप उसके हाथ में जिसने आपको की तख्लीक की, जो आपसे बोलिए कि सबसे ज्यादा मोहब्बत, he cares for you, that's why he has given you all the guidance, और the reason he respects you so much, इसलिए कि अल्लाह के बाद आपका मकाम है, आप उसके नायब हैं। तो हम ये तो देखते नहीं कि अल्लाह क्या रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे जो बुजुर्गान हैं वो इतनी सख्ती से हमसे पेश आते हैं कि हम दीन से भी बेजार हो जाते हैं। अगर आप लोगों को कंटेस्टेशन है ना, आप लोग बिल्कुल ना डरा करें, आप प्लीज मुझे बोल दिया करें, यानी डोंट फील एम्बेरेस्ड, कि नहीं भाई ये बात जो है आपकी, ये आप देखें इस तरह ना करें। सही है, मैं इसलिए बहुत ओपनली बात करता हूँ, और उसकी मुझे वो वजह ये है कि सर आपकी यही प्यारी बात है कि सर दिल में जो भी वसवसे आ रहे होते हैं ना, वो मैं आपके सामने ही रखती हूँ ताकि मेरा दिल सुकून में। नहीं आप अल्लाह से बस जुड़ मुझे पता तो है अब रास्ता आप ही ने दिखाया और हम उस पर चल पड़े हुए, और बहुत यानी कि हिम्मत की बात है, जो कहना छोटी बात होती है लेकिन बच्चों को इस निजाम से अलग कर देना, इसके अंदर हमें जो है ना हिम्मत बहुत चाहिए। तो वही बात है, अगर हम लोग चुप रहेंगे तो दिस मीन्स वी आर लाइक यू नो वी जस्ट टेकिंग इट अप। लेकिन मैं आपके सामने जो दिल की बात होती है ना वो सामने रख देती हूँ ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए कि नहीं यही सही रास्ता है, इसी के ऊपर चलना है। एक आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, एक सीक्रेट। ये जो हमारे यहाँ पे यंग साथी मौजूद है ना, दे आर मच मोर स्मार्ट, दे हैव मच क्लियर विजन ऑफ दीन, दे हैव मच क्लियर विजन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला देन वी हैव। और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको अल्लाह के बारे में सिखाएं। दे नो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दे आर प्री प्रोग्राम्ड, दे हैव बीन लेस पोल्यूटेड। उनको आप क्या ख्याल है मुस्तफा अब्दुल्ला, आपको तो अल्लाह को समझना मुश्किल नहीं होता, हमें मुश्किल इसलिए होता है कि हमारा माइंड मैप बहुत करप्ट हो चुका है। तो हमारे जहन में कैसे कैसे सवालात आते हैं। जब मैं आपसे बात करता हूँ बहुत सारी चीजें आप लोग डायरेक्टली समझ जाते हैं, इसलिए कि यू आर क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड ही लव्स यू, ही केयर्स फॉर यू। अल्लाह ने कितनी प्यारी प्यारी आपको जो है शक्लें दी है, कितने प्यारे प्यारे बाल दिए, हेयर कट्स दिए, ठीक है ना। तो ये अल्लाह जो है, अल्लाह तो आई मीन he is a darling, I mean he can never leave you if you want to hold his hand। अल्लाह बोलता है कुरान में, मैं नहीं छोड़ूंगा, आ जाओ मेरी तरफ, मेरे रास्ते पे आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सिंसियरली रास्ते में आया आप, अच्छा उसके लिए सबसे पहले जो शर्त है ना, वो अपने दिमाग से आप निकालिए दूसरे जो तागूत है ना आपके सर में, कोई आलिम दीन, कोई फिलोसफी इस्लाम के सिवा कोई, उन तागूतों से जब तक आप नहीं निकलेंगे, और ये कितना लंबा लेता है, ये एक इंस्टेंट का डिसीजन होता है, एक इंस्टेंट का, जाए भाड़ में तमाम दूसरी चीजें, मैं तो रब को फॉलो करूं, ठीक है, और लग जाए आप, है ना, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु तुमस्तक़ामू। ये बड़ी प्यारी आयत है, मैं ये आयत मेरे बचपन के एक्सपीरियंसेस है। मैं बिस्मिल्लाह, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु, ठीक है, जिन लोगों ने बोला कि रब मेरा रब जो है अल्लाह, रब्बुनल्लाहु सुमस्तक़ामू, और उसमें अड़ गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू, खौफ ना करो, वला तहज़नु, और ना ही हज़न हो तुम्हें, व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम, तुम्हारे लिए जन्नत मुक़र्रर हो गई है, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमें इस्तिक़ामत, अल्लाह से जुड़ के पकड़ लेना, ठीक है। तो ये अल्लाह का भी गलत बोल ही नहीं सकते, सबसे पहले तो ये आप सोच रहे हैं, अल्लाह का भी गलत बोल ही नहीं सकते। और
मेरे यहाँ पे दोस्त मुस्तफ़ा अब्दुल्ला चाह रहे थे कि वो कुछ और भी क्लब्स वगैरह बनाए, तो मेरा ये ख्याल था कि क्लब्स वगैरह आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को हम कुछ एक्टिविटीज के लिए रखेंगे जहाँ पे माई एंडेवर, मैं आपको जो है इस फोकस करूँगा माइंड मैप जो है वो इंसान का सही माइंड मैप किस तरह डेवलप कर सकता है। इन्हें मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा इसलिए कि आप यू ऑलरेडी नो इट, लेकिन ये कि जस्ट फ्यू रिमाइंडर्स, डिस्कशन यूजिंग लॉजिक, यूजिंग कुरान। यानी आज सुबह मैंने आयत सेलेक्ट की थी आप लोगों को दिखाने के लिए, तो ये आप जहन में रखेंगे माइंड मैप। जी प्लीज बोलिएगा। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। मैं जैसे अभी आपकी बातों से जो मुझे बात समझ में आई कि ये जो माइंड मैप है ये अल्लाह ताला ने तो हमारे माइंड में बहुत क्लियरली बताया हुआ है। मतलब जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बच्चा भी पैदा होता है वो दीन फितरत पे पैदा होता है, तो उसके ऊपर तो उस हर चीज जो है वो वैसे के वैसे मुनकशिफ हो जाती है। उसके माइंड को पॉल्यूट हम उसके पेरेंट्स या ये जो उसकी सराउंडिंग्स हैं वो करती हैं। तो सर फिर हर एक को तो चांस नहीं मिलता ना इस चीज की तरफ वापस आने का, हर एक को वो माहौल भी नहीं मिलता, तो वहां पे कैसे कॉल आउट होती है एक किसी भी इंसान की वापस? मतलब देखिए if we don't receive the call। देखिए नहीं मैं आपको बताऊं, ये असल में सूफीज़म से बहुत ज्यादा मुतासिर है। हमारा होता है कि भाई अल्लाह तो बोलता है जो जिस तरह करोगे उस तरह तुम्हें अमल। अल्लाह कहीं नहीं बोलता है कि जो तुम्हें जन्नत है मेरी मेहरबानी से मिली, अल्लाह बोलता है तुम्हें जन्नत मिली है तुम्हारे अमाल की वजह से। कुरान में उठा के आप देख लीजिए, ये 10 दफा है और ये मिलेगा कुरान, जो तुम्हें जन्नत मिली है ये तुम्हें जो जगह मिली है तुम्हारे अमाल की वजह से। और दोज़ीखों को भी फिर ये भी बोला कि छोटा छोटा नेकी जो है वो देख ली जाएगी और छोटी छोटी बुराई देख ली जाएगी। ठीक है, तो आप जितनी बुराई करेंगे आप उतना करप्ट करेंगे अपने माइंड मैप को, जितनी अच्छाई करेंगे उतना आप। ठीक है, जो बहुत बड़ा एक आंसर माइंड मैप का जो फ्लूइड है, जो प्लाज्मा है, वो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की कुर्बत। और मोहब्बत उस वक्त डेवलप होती है जब अपने रब को सही पहचानते हैं। आपको रब को अगर बताएंगे कि वो रब है, वो लाठी लेके बैठा हुआ मंजी पे और जहाँ गलत की सर पे धाम से मार दिया उसने, तो आप उसी तरीके से उस रब को हर लिहाज से सोचेंगे, आप डर ही रहेंगे, यानी आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको तस्वर आपका बिल्कुल करेक्ट है कि अल्लाह तो रब्बुल आलमीन, हर चीज अल्लाह ने बनाई है, तमाम लॉज अल्लाह ने बनाई हैं, तमाम फिजिकल लॉज अल्लाह ने, तमाम स्पिरिचुअल लॉज, दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है। ठीक है, और हमारे लिए पूरा मैदान खुला छोड़ दिया है कि जाओ इसमें घूमो फिरो और नई नई डिस्कवरीज करो। अल्लाह तो बहुत खुश होते हैं जो, अगर आप साइंस में हैं या इंजीनियरिंग में हैं या मैनेजमेंट में हैं एंड you are trying to understand Allah subhanahu wa ta'ala and his whole program, या आप उसमें देखते हैं, या मिसाल के तौर पे मैं तो मैथ्स में अल्लाह को देखता हूँ। मैथ्स इतनी जबरदस्त चीज है, इतनी परफेक्ट चीज है, नो वन कैन डिफाइन दैट। मैथ्स जो है वो नेचुरल लॉज को आपने न्यूमेरिकली जो है वो डिराइव किया है। नेचुरल लॉज को न्यूमेरिकली जब आप डिफाइन करती है वो मैथ्स बन जाती है, ये कैलकुलस बन जाता है ना। और ऐसी जबरदस्त चीजें सब जो उलूम है। मेरी एक दफा एक टीचर ने मुझे एक सेंटेंस समझाया था कि हर इल्म जो है वो अल्लाह की तरफ से ही निकलता है और हमारी सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि हम उसको मुसलमान कर लें। मुसलमान तो क्या करेंगे, असल में हमारा जो माइंड मैप अगर सही आप कर लेना तो आपको हर चीज में अल्लाह नजर आएगा। लेकिन हमारा माइंड मैप चूंकि सेक्युलर है तो हमें उसमें अल्लाह को तलाश करना है, हर इल्म में हमें अल्लाह को तलाश करना है। हाँ, वो आपको मैं तो मेरा तो ये फीलिंग है ऑटोमेटिकली अल्लाह का आता है। ऑटोमेटिकली अगर आपका माइंड मैप दुरुस्त हो गया है तो ऑटोमेटिकली अल्लाह का ख्याल आता है हर काम जो आप कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर ये कि आप ये भी अल्लाह ने बोल दिया, आपको बहुत आप रहम किया कि तुम कमजोर बनाए गए और बहुत सारे गुनाह अल्लाह माफ भी कर देगा, इसलिए कि बशरी का कमजोरियां भी है बड़े बड़े गुनाहों से दूर। ठीक है, जो बड़ा गुनाह करता है उसको भी अल्लाह माफ कर देता है। सही है, मरने से पहले अगर आपके समझ में आ जाए आपका। सॉरी सर इसमें एक बात ये भी है कि एक छोटा सा मतलब कह सकते हैं नुक्ता कि बहुत से उलूम दुनियावी उलूम, मतलब
اس کو ہم دنیاوی علوم تو نہیں کہیں گے، لیکن جو ویسٹ کی طرف سے ہی ہمیں زیادہ تر جس میں ریسرچ ہوئی تو بہت ساری تناظر جو ہیں وہ ویسٹرن ہی ہیں. تو وہاں پہ پھر یہ فلٹر ہمارا مطلب اگر ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے اور تو وہ فلٹر جو ہے وہ ہمیں لگانے میں آسانی ہو جائے گی. جیسے مطلب آپ میتھ کی بات کریں تو بلیک میں چیزیں، لیکن سر اگر جیسے ہیومن سائیکالوجی پہ جتنی ریسرچ ہوئی یا تعلیم ہے، تو اگر ہم اس طرح کی فیلڈز کی طرف جائیں تو وہاں ساری چیزیں گرے. دیکھیے سبحان اللہ، سائیکالوجی تو آپ کو ایسا زبردست طریقے سے اللہ کے قریب لے آتی ہے کہ اٹ از امیزنگ، اٹ از امیزنگ. یہاں جو سب سے بڑا اس وقت کنفیوژن ہے سائیکالوجی نے ہی کریٹ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ وی آر ناٹ لوکنگ اٹ فرام اللہ پرسپیکٹیو. ہمیں بولتے ہیں کہ روح کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، حالانکہ سائیکالوجی کا مطلب ہی جو ہے وہ اسٹڈی آف سول ہے. تو ہاں تو وہ ہم تو اس پہ غور ہی نہیں کرتے. ہم تو آپ بولیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ سائیکالوجی جو انگریز کا علم ہے، انگریزوں کا نہیں ہے علم. سائیکالوجی اللہ رب العزت کا علم ہے. ہر کوئی علم کا نام آپ مجھے بتا دیں جو انگریز بول رہا ہے کہ یہ میرا علم ہے، تو آپ مجھے بتا دیجیے، میں اس کا آپ کو بتا دوں گا. اس کا جو لارجر ڈومین ہے، وہ اس کا جو علم ہے وہ دیٹ از ودن دی باؤنڈریز آف اسلام. کوئی چیز اسلام سے باہر نہیں ہے اس دنیا میں. آپ کے نیچے جو زمین ہے وہ بھی اسلام سے باہر نہیں ہے. پوری آپ کی تھنکنگ، ہماری جتنی بات ہوئی ہے وہ بہت ہائی لیول دین کی ٹاک ہوئی ہے ہماری. السلام علیکم تو سر. ہم وعلیکم السلام. پلیز آپ بولیے گا، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز. ڈاکٹر صاحب جہازی عرض کر رہا ہوں میلبرن سے. جی مجھے ایک چیز یہ پوچھنی تھی، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ کے نوٹیفیکیشنز آتے رہتے ہیں، لیکن یہ میں پہلی دفعہ سیشن اٹینڈ کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے بعض اوقات وہ کیچ اپ کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہمیشہ کوشش رہتی ہے اور میں بہت ایکٹیولی دیکھتا رہتا ہوں. لیکن آج تھوڑا سا ٹائم اچھا تھا اور موقع مل گیا الحمدللہ. تو میرا صرف ایک یہ سوال تھا کہ بچوں میں فیلئر کے اندر اگر ہم خدا کا ایک شبیہ دکھانا چاہیں فیلئر کے اندر، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ فیلئر بھی اللہ کی طرف سے دی گئی ایک چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ایک انڈیکیٹر دیتا ہے کسی کو. کیونکہ میں نے اس سے بہت لرن کیا پرسنلی کہ میری فیلئر نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. تو میں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں فیل ہونا نہیں آتا اور فیلئر کو سیلیبریٹ کرنا نہیں آتا تو تم کبھی بھی سکسیس کو بھی سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. تو فیلئر کے اندر اگر ہم اللہ کو ایک طریقے سے اس کی شبیہ دکھانا چاہیں اپنے بچوں کو، تو کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جس سے ہم فیلئر کو ایک بہت ہی پازیٹیو وے میں بچوں کا جو ہے نا، بچے بعض اوقات ڈاؤن ہو جاتے ہیں، بڑے بھی ہو جاتے ہیں کوئی چیز نہ مل پانے سے یا کوئی چیز لوز کر دینے سے، تو اس کے اندر ہم اللہ کو کس طریقے سے تلاش کریں؟ اس میں دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو since we are not perfect, we will make mistakes, we'll have wrong, sometimes we'll have wrong ways, but with the time اگر ہمارا دل اس طرف لگا ہوا ہے تو ہمیں جو ہے وہ صحیح چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اگر ایک آدمی یا بچہ سیڑھی پہ چڑھ رہا ہے اور سلپ کر گیا تو آپ اس کو کک مار کے نیچے نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ ٹھیک ہے وہ وہاں سے اوپر چڑھنا. اچھا یہاں پہ جو ہے سیڑھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا احتیاط سے میں چلتا ہوں. تو وہ تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. یعنی یہ کوئی آدمی، اگر آپ پرفیکٹ ہوتے اور آپ کے بچے پرفیکٹ ہوتے تو they would never have failed. But since we are imperfect, ہم جتنا فیل کریں گے ہمیں نئے ڈائمینشن سے چیزیں نظر آئیں گی. اچھا یہ ڈائمینشن غلط، اچھا یہ بہت ساری چیزوں میں جب آپ کا غور و خوض کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ زندگی کے فلسفے وغیرہ میں، تو وہ پھر آپ کا فیلئر ہوتی ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ since we are not very much aware with the Quran nor with the sciences, ٹھیک ہے، تو ہم فیلئر کو سمجھ نہیں پاتے کہ یعنی فیلئر سے سکسیس کی طرف جانے کے لیے ہمیں کیا راستہ لینا پڑے گا. وہ مشکل نہیں ہے اصل میں. بچے آر مور اسمارٹ دین یو آر اینڈ دے ریئلائز. وہ بچہ دیکھتے نہیں. میں آپ کو ایک بڑا مزیدار قصہ سناؤں. میری پوتی کا ہے، شی واز 14 months old، اور وہ کوشش کرتی تھی چلنے کا، اٹھ کے ایک دو قدم لیتی تھی، گرتی تھی، پھر سہم جاتی تھی، پھر وہ بولتی تھی نہیں ہم بھی پکڑ کے چلاتے تھے، وہ ہمیں چلتی نہیں تھی. It was one day we were having a party، فیملی گیدرنگ تھی، اور اس میں بہت سارے بچے آئے ہوئے تھے،
اور اس بچی نے ڈیسائیڈ کیا مجھے اس دن آج ہی چلنا ہے. اچھا, he did it 14 attempts. In 14 she did 14 attempts, and finally, or probably in the 14th attempt she started walking. وہ گرتے رہی, لوگ بھی بچے خود تالیاں بجاتے رہے, خوش ہوتے رہے. اور 14ویں اٹمپٹ میں جو ہے she developed enough confidence. اس میں پاور تو تھی لیکن کانفیڈنس کی بات تھی, اس میں کانفیڈنس آیا and she started walking. تو بچوں میں بہت زیادہ فکر نہ کیا کیجیے. میں جس طرح ابھی بول رہا تھا, بچے بہت سمارٹ ہوتے ہیں, ان کے اصل میں ہم ہمیشہ ان کے بیک پہ چڑھے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں بچے. کیا خیال ہے حماد؟ ٹھیک ہے نا. تو جی سر, میں تو کبھی بھی مطلب اپنے بچوں کی جو ہے جو لوور گریڈز ہوتے ہیں اگر ان کے کوئی آتے ہیں, کیونکہ یہ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے, تو میں تو ہمیشہ جب بھی وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ میرے اس سبجیکٹ میں جو ہیں وہ 70 آئے ہیں یا 80 آئے ہیں اور دوسرے میں 90s میں آئے ہیں, اور کوئی اگر وہ نمبرز بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں اور کم آئے ہیں, پچھلی دفعہ سے کم آئے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں لیٹ سیلیبریٹ, چلو چل کے کچھ کھاتے ہیں, کچھ پارٹی کرتے ہیں. تو وہ بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بابا کیا مطلب کہ ہمیں ڈانٹنے کی بجائے یہ تو مطلب کہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو کہیں چل کے انجوائے کرتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں تو ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہوں. میں کبھی بھی ان کی میں کہتا ہوں آپ کے پاس کوئی مارجن نہیں بچا, فیلئر کو تو آپ ایک شکر کے طور پہ لیجئے کہ آپ کو امپروو کرنے کا روم مل گیا ہے. ہاں نہیں صحیح ہے, لیکن میرا خیال اس کو انکریج بھی نہ کریں. آپ اصل میں ہمارا جو یہ نظام, تعلیمی نظام ہے, this is strictly against human development in the right direction. یہ نظام آپ کو تباہ کر دیتا ہے. آپ کی جو ہیومن سائیڈ ہے, جو آپ کی آپ بولیے کہ ہائر سائیڈ ہے انسان کی, ادر دین ہائر دین اینیمل, یہ تو پورا نظام وہ خود اپنے آپ کو جانور سمجھتے ہیں, تو اسی لحاظ سے ان کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں, تو اس لحاظ سے وہ ڈیزائن کرتے ہیں. سب سے بڑی جو اس میں خامی ہے کہ وہ انٹروینشنل ہے. انٹروینشنل, یہ کرو گے تو تمہیں کچھ ملے گا, اگر تم امتحان پاس کرو گے تو تمہیں کچھ ملے گا, وہ سمجھاؤ نہیں سمجھاؤ وہ ان کی کنسرن نہیں ہے زیادہ. تو یہ جو امتحان کا جو نظام ہے, اس کو کمپٹیشن کرنا ہے. میں اقبال شیر میں یہاں ہوتا ہوں, اس کوآرڈینیٹر اقبال شیر, تو لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے باہر سے میرے پاس آتا ہے کہ کوئی آپ وہ تو کرائیں, کوئی کمپٹیشن تو کرائیں, کوئی آرٹیکل کی کمپٹیشن کرائیں, کوئی جو ہے کلام اقبال کی کمپٹیشن کرائیں. کمپٹیشن میں نہیں کراؤں گا, میں ٹھیک ہے بولوں گا آپ لکھیں آرٹیکل, اور ہر ایک کو جو ہے آئی ول اوارڈ دیم, ایوری ون ول ریسیو. اور اس کا جو ہے اس کی اصل میں قدر کرنی, اس نے محنت کی, اس میں ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی چیز نہ ہو, اس میں بالکل بہت مواد ہوگا, لیکن فرام دا پرسپیکٹو آف دا رائٹر اور جو انالیسس کر رہا ہے. یہ ہمارا نظام اصل میں جہاں سے صاحب ایسا خراب ہے, جس میں ہم نے اپنے ہم بھی گزرے, اپنے بچوں کو بھی ڈالا ہے. یہ ہمیں بڑا, اگر ہم ان سے پوچھیں, آپ نے جان ٹیلر گیٹو کا نام سنا ہے؟ نہیں, میں نے نہیں سنا. جان ٹیلر گیٹو جو ہے امریکن ایجوکیشنسٹ ہے. 19 years he was a teacher. For last 2 years consecutively he got the best teachers award. اور پھر ان کو کچھ بات میرا خیال جان ہالٹ کی سمجھ میں آ گئی. جان ہالٹ کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی میں نے سنا ہے, جان ہالٹ کو پڑھا بھی ہے میں نے. اچھا بھائی. تو اس نے شور مچانا شروع کیا کہ یہ بہت بڑی کنسپریسی ہے جان ٹیلر گیٹو نے, یہ جو سب کی سب ہو رہا ہے یہاں پہ ایجوکیشن کے نام سے. اس نے بلکہ ایک کتاب بڑی زبردست لکھی ہے, اگر آپ کو اویلیبل ہو, دی انڈر گراؤنڈ ہسٹری آف امریکن ایجوکیشن, دی انڈر گراؤنڈ ہسٹری آف امریکن ایجوکیشن. اس نے چیزوں کو ملایا کہ کس طرح یہ کنسپیریسی جو ہے چلی اور یہ قائم ہے, اس کو کس طرح لوگوں نے جو ہے امپلیمنٹ کیا. ٹھیک ہے, تو جان ٹیلر گیٹو جو ہے اس نے بہت شور مچایا کہ یہ پورا نظام جو ہے, کتاب اس نے ڈمبنگ اس ڈاؤن ایجوکیشن کے بارے میں لکھی, ہمیں بیوقوف بنا رہی. تو اس نے بہت شور کیا وہاں پہ, تو وہاں پہ یعنی اس نے اتنا شور کیا, اور ہی واز سیلیبریٹڈ ٹیچر, تو لوگ بھی پریشان ہوئے. تو وہ پھر کانگریشنل کمیٹی تھی یا سینیٹ کی تھی ہیئرنگ, اس کو وہاں بلایا گیا.
یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں مسلمان کی نہیں بات کر رہا, میں آپ سے ایک کرسچن آدمی کی بات کر رہا ہوں, جان ٹیلر گیٹو. مجھے ان کے بلیف کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے, لیکن لیٹر ہی ورک ود دا مسلم, امام حمزہ کے ساتھ اس نے کام کیا ہے. تو یہ جان ٹیلر گیٹو نے کو بلایا گیا کانگریشنل کمیٹی نے یا سینیٹ کی تھی, بہر کیف. اس نے بولا آپ مجھے ہمیں بتائیے کہ کیا ہے پرابلم کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ پرابلم تمہاری تعلیمی نظام میں. تو انہوں نے بولا اچھا بتائیے کہ ہاؤ کین وی فکس دس. تو انہوں نے بولا ویری سمپل, کلوز آل دا اسکولز امیڈیٹلی. وہ لوگ جو ہے وہ پریشانی میں چلے گئے. تو انہوں نے بولا کہ جو اسکول بچوں کا نقصان کر رہا ہے وہ اس کا نہ ہونا جو ہے اتنا نقصان نہیں کرے گا. اینڈ دس از بلیو می واٹ آئی آلسو بلیو. ٹھیک ہے نا. میں نے ابھی مائنڈ میپ سامنے نقشہ کھولا ہوا ہے. اگر کوئی چیز متواتر آپ کے اس کو کرپٹ کر رہی ہے اس مائنڈ میپ, اٹ از گوئنگ اگینسٹ اسلامک یا قرآنک مائنڈ میپ وچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میکس us to make, ٹھیک ہے, ٹو ڈیولپ. تو وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کنفیوژن کی حالت میں ڈال رہے ہیں. اینڈ بہرکیف یہ آپ مجھ سے پھر کبھی ڈسکس کیجیے گا 1-to-1, تو اس کی ڈیپتھ میں انشاءاللہ جاؤں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, بولیے گا رحمان. کیسے ہیں آپ؟ ہاں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا صحیح ہے. آپ ایک منٹ, لیٹ می سی, آپ حماد ہیں یا آپ کے نام کے نیچے جہاں زیر اوپر جہاں زیر والا ہے؟ میں ابراہیم ہوں. ابراہیم. اچھا ابراہیم ہے, سوری. ٹھیک ہے ابراہیم, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ آپ کو میری بات پسند آئی؟ جی آپ کو تو بہت پسند آئی ہوگی. اس پہ سوچے میں کیوں یہ بول رہا ہوں, اس پہ آپ سوچئے. Then we can have beautiful discussion over here from the perspective of young people who are trapped in that quagmire of education. ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کو اپنے والدین کے خلاف نہیں کر رہا, صحیح ہے, لیکن ایک ہماری اگر یہاں پہ اچھی ہیلدی ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, and I would love the parents to participate in that, we can come in, we can develop a better system جس میں آپ واقعی بہترین انسان, انٹیلیجنٹ انسان, بہادر انسان, ٹھیک ہے نا, جو آپ کو پھر جو اللہ نے جس طرح آپ کو ڈیزائن کیا نا اس ڈیزائن پہ آپ واپس آئیں. ہمیں تو یہ لوگ اتنا ڈرا دیتے ہیں ہر چیز سے, امتحانوں سے, ہر ہفتے کوئز لے کے جو ہماری جان نکال لیتے ہیں, ہے نا. تو اس سے ہمارے بہادر کہاں سے بنیں گے؟ ہمیں تو یہ لوگ ڈرپوک بنا رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں ڈرا رہے ہیں. یہ سب طاغوت ہے نا, طاغوت ہے نا, اللہ کے سوا کوئی اور کسی اور چیز سے ڈرنا. ہمیں تو بولے گیا کہ صرف اللہ سے ڈرو, ہے نا. جی ابراہیم, اور سنائیے آپ. جی, اور کوئی آپ کے ذہن میں بات آتی ہے؟ اینی تھنگ؟ ابھی تو نہیں آ رہی. اچھا چلے, پلیز ڈو. آپ ہوتے ہیں ہر پروگرام میں یا آپ آج آئے ہیں یا پہلے بھی آپ نے اٹینڈ کیا؟ سوری دو. اچھا ویری گڈ. تو آپ پارٹیسپیٹ کریں, ہم لوگ آپ سے بہت سیکھیں گے ابراہیم. آپ اگر آپ پارٹیسپیٹ کریں گے نا ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. میں تو بولتا ہوں جو میرے یہاں پہ ینگ ساتھی ہیں, دے آر مور انٹیلیجنٹ دین وی آر. اب پیرنٹس کو یہ خراب لگے یا نہ لگے, ٹھیک ہے, تو وہ دے کین کنٹریبیوٹ مچ بیٹر ایز کمپیئر ٹو وی, جن کا ہمارا مائنڈ میپ کرپٹ ہوا ہوا ہے, پریشان ہے, کنفیوژن کی حالت میں. جی روحی بولیے گا پلیز. سر میرا کنسرن صرف یہ ہے کہ ہم جو ہم پیرنٹس کی مجبوری یہ ہے کہ جو ہم ان کو اتنا زیادہ فورس کرتے ہیں ٹورڈز نمبرز اینڈ ٹورڈز گریڈز اینڈ ایوری تھنگ, وہ ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے نا کہ آپ کو پبلک یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز ہی ہائی رینکنگز پہ ملتا ہے اور یہ سب چیزیں, تو پھر کس طرح سے ہم اس ایجوکیشن سسٹم سے ہٹ کر جو ہے وہ بچوں کو بتاؤں کہ امریکہ میں یہ ریسرچ ہوئی ہے جو ہوم اسکولرز نے کرائی ہے, تو جو موسٹ آف دا ٹاپ پوزیشنز ہیو بین ٹیکن بائی ہوم اسکولرز ان امریکہ. خیر یہ تو بتا رہا ہوں, آئی ایم ناٹ فار ہوم اسکولنگ سے تو میں, لیکن آپ یقین مانیے اگر آپ بچے کا
جو کرپٹ نہ کریں, جو اس کا انٹیلیجنس ہے اس کو کرپٹ نہ کریں, تو او لیولز, اے لیولز, میٹرک تو کوئی چیلنج ہی نہیں ہے بچے کے لیے. آپ یقین مانیے اس کی طرح جو ہے نا وہ ٹافی کی طرح ہے, وہ چبانا کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. کیا خیال ہے آپ کا ابراہیم؟ ایسا راکٹ سائنس تھوڑی ہے. اب اس میں آپ چونکہ بچے کو وہ پڑھا رہے ہوتے جس میں بچے کا ہی دل لگ رہا ہوتا, جو بچہ سمجھنے کا جس میں خواہشیں نہیں ہوتی. آپ زبردستی آپ بولیں گے نہیں تمہیں سمجھنا تو وہی ہے جو میں سمجھا رہا ہوں, تو بچہ کہاں سے سمجھے گا؟ بچہ تو کنفیوز رہے گا. 10 سال اس کو آپ کنفیوز کرتے ہیں اور پھر آپ امتحان لیتے ہیں. پھر جو بچہ پڑھاکو ہوتا ہے, جو یاد کرتا ہے چیزوں کو زیادہ, ایون دین یو ڈونٹ ٹیسٹ انٹیلیجنس. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا یہ کنسرن ہے کہ بچہ آگے کس طرح کرے گا, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ بچے کو گھر میں رکھیں, اس کو آپ او لیولز کے امتحان دلائیں, اے لیولز کے امتحان دلائیں, وہ بڑی جلدی کر لے گا اگر کرانا ہی ہے. And they can go to any university in the world. This has been demonstrated. جی نمرہ بولیے گا. سر تو جیسے آپ نے کہا کہ اے لیول یا او لیول بچوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, تو بچوں کو پھر فری لرننگ ہی رکھیں. جیسے میرا خیال تھا کہ 10 ایئرس 12 ایئرس تک تو چلو بچے جیسے نیچرلی لرن کریں سو کریں. تو آگے آبویسلی جیسے ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی ایسا ہے, میٹرک یا اے لیولز او لیولز کرنا پڑتا ہے, تو بچوں کو ایک پیٹرن لرننگ کے اوپر لے کے جائیں, تو وہ پھر نہ کریں. جیسے بچے کی نیچرل لرننگ ہو رہی ہے اسی طرح ہوتی رہے, بس تب 15-16 ایئرس میں پہنچ کے اس کی بس پریپریشن کرائیں تھوڑی بہت اور ایگزام دیتے ہیں. ایسا ہے, یا پھر بچوں کی ہائر ایجوکیشن کا کیا, کیسے وہ کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ والا گول اچیو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہرحال ابھی تک تو ایجوکیشن سسٹم ایسا ہی ہے. اور ہوم اسکولنگ کی پتہ نہیں, اب میں نے یہ بھی سنا تھا کہ شاید یونیورسٹیز والے لیتے نہیں ہیں جو ہوم اسکولرز ہوتے ہیں, یا شاید ان کو اسکالرشپس وغیرہ نہیں ملتے جو بچے ہوم اسکولنگ میں ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کہاں کی بات کر رہی ہیں؟ آپ کس ملک کی بات کر رہی ہیں؟ فی الحال تو میں قطر میں ہوں, لیکن باہر یا وہ جو انٹرنس ٹیسٹ ہے سوچیں گے نا, تو یہ اس کے کوئی بنیادیں نہیں ہیں. آپ کے بچے, میں آپ سے صرف پوچھوں گا بچوں کو پڑھانا کیوں چاہ رہی ہے یونیورسٹی دوارا, کوئی جواب دیجیے مجھے. بچوں کو ہائر ایجوکیشن کیوں کرانا چاہ رہی ہے؟ سر میرا اس سے ریلیٹڈ ایک کویسچن ہے. نہیں, کون مجھ سے پوچھا تھا سوال؟ روبی پوچھ رہی تھی, نمرہ پوچھ رہی تھی. نمرہ جی جی, آپ کیوں پڑھا رہے ہیں سر یہ بچوں کو؟ سوال میرا بھی تھا یہی والا. میں اگر نہ پڑھانا چاہوں, بچے خود پڑھنا چاہیں یا وہ کوئی ڈگری لینا چاہیں, بالکل پڑھائیں ان کو, شوق سے کرائیے ان کو. لیول اے لیول سے بولے بیٹا یہ کرنا پڑے گا, کرا کے پھر آگے پڑھائیے. اگر آپ نوکری کے لیے پڑھانا چاہ رہی ہیں تو آپ نوکر کیوں بنا رہی ہیں بچے کو؟ ذہن میں اگر آپ نے دیا نوکری نہیں ملے گی. جاب کا تو نہیں ہے, جاب کے لیے نہیں, ویسے ہی اگر کوئی بچہ ڈگری پرسو کرنا چاہے, کوئی لینا چاہے, یا کوئی اسکلس میں کرنا چاہے, اس کے بعد آبویسلی ریسرچ وغیرہ میں اگر اس نے جانا ہے, پی ایچ ڈی وغیرہ کرنی ہے, تو ایک چینل کے تھرو گزر کے جانا ہے جو سسٹم ابھی بنا ہوا ہے فی الحال جو بنا ہوا ہے. ابھی آپ کے پاس سسٹم ہے نا, probably it will last for another 10-15 years کے بعد یہ سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. پھر وہ ہوگا ہی نہیں, آپ کا ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اس کو یہ کرائیں تو پھر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. وہ ریکوائرمنٹس ختم ہو جائیں گی, پھر وہ ڈائریکٹلی دے ول ٹیک اے ٹیسٹ, ایڈمیشن ٹیسٹ ہے. یہ ایسا کچھ اداروں نے ختم کر دیا ہے جاب کے لحاظ سے, اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس لیے کہ ناؤ دے ریئلائز کہ جو ہم محنت بیچارے کر رہے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے, اس محنت میں ان کے جو ہے ریسرچ سکلز مار دی جاتی ہے. جی نمرہ آپ کچھ بول رہی ہیں؟ سر میں ہی بول رہی تھی, اور ریسرچ سکل کا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس سٹیج تک پہنچنے تک بچوں کا بہت زیادہ ٹائم بھی ویسٹ ہو جاتا ہے. لائک ایج مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ بچوں کو ریسرچ کس طرح سکھائیں, تو میں نے بولا آپ کیا پوچھ رہی ہیں کہ بچوں سے ہم ریسرچ کس طرح سیکھیں, یا بچوں کو ریسرچ آپ سکھانا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو ہے وہ ریسرچ کویشچن کیا ہوتا ہے اور یہ فلاں. میں نے بولا بچوں کو ضروری ہے کہ وہ ٹرمینالوجی آتی ہو, ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے. تو یہ بچے جتنا بہترین طریقے سے ریسرچ کرتے ہیں
بڑے کر ہی نہیں سکتے. بچے یار نیچرل ریسرچرز اپنے ریسرچ سے ہی وہ آگے ڈیولپ کرتے ہیں اپنے آپ کو, جتنی ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ریسرچ سے ہو رہی ہوتی ہے. جی اسرا آپ کچھ بول رہی ہے؟ سر میرا سوال ابھی انٹروینشن کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی, تو میرا سوال یہی تھا, ان سے ریلیٹ بھی کرتا ہے کہ ہمیں یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے ساتھ جو بہت سارے مسائل ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اور اب نیچرل لرننگ کی طرف یا ایکسپیرینشیل لرننگ کی طرف ہمارا رجحان ہوا, لیکن ہم ابھی بھی جیسے اس دن اسٹوری ٹیلنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ انٹروینشن ہی ہے. تو ایک تو یہ چیز مجھے پوچھ رہی تھی آپ سے کہ انٹروینشن سے کیسے بچا جائے. دوسرا, ابھی تھوڑے دن پہلے میری بیٹیاں جو آرٹ کی ہیں تو وہ ان سے بات ہو رہی تھی, تو یہی بات ہوئی کہ ان کے کیا انٹرسٹ ہے, اس پہ بات ہو رہی تھی. تو کہنے لگی کہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے ہمیں, تو اس پہ کہنے لگی کہ ہمیں سوئمنگ پسند ہے, ہم سوئمنگ کریں گے. تو ہم کیونکہ ایک ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے آئے تو ہمارا مائنڈ سیٹ اسی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ڈگری ہوگی ایکسیپٹیبل ہے, کچھ اور چیز کر لی تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو وہ فور اے سیکنڈ مجھے بھی ایک دم یہ فیل آیا کہ سوئمنگ میں ایسا کیا ہے. لیکن آج آپ کے سیشن کے بعد مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ ایون اف اٹس بائی سائیکلنگ اور سوئمنگ, ہو سکتا ہے وہ کچھ سالوں میں کچھ اور انٹرسٹ ڈیولپ کر لیں. نہیں وہ بچوں پہ آپ چھوڑ دیجیے, بچے خود فیصلہ کریں گے. ابھی تو سوئمنگ اس لیے بولیں گے, ہو سکتا ہے آپ رکتی ہیں ان کو زیادہ سوئمنگ. بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, دے کین ایچ پرسن کین کارو ہز اون وے, ایچ پرسن کین کارو ہز اون وے. ٹھیک ہے, آپ کو تو صرف جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا بچوں کو, آپ بچوں کے نہ ہی جاگیردار ہیں نہ ہی بچوں کے اونر ہیں. آپ بچہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا خلیفہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے نیابت ہے, وہ اس میں تمام خصوصیات ہیں. آپ کو بچے کو عزت دینی ہے. اگر آپ بچے کو عزت دیں گے وہ بالکل صحیح طریقے سے کھڑا ہوگا. اگر آپ بچوں کے ساتھ اگر آپ عزت نہیں دیتے, اس کے خلاف کام کرتے ہیں, تو آپ یقین مانیں وہ بچہ جو ہے وہ کنفیوژن کی حالت میں جاتا ہے. آپ بڑے کی عزت کریں, صرف بچوں کے نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ میں سے ہر شخص جو ہے اللہ کا نائب ہے, یعنی بہت بڑا یہ رتبہ اللہ نے دیا ہے. تو میں آپ کس طرح آپ کو کسی طریقے بات میں شرٹ یا کسی طریقے سے میں سمجھوں کہ یہ مجھ سے عقل میں کم ہے, سمجھ میں کم, بالکل نہیں. آپ عزت دیجیے. آپ دیکھیں گے آپ جانور کو عزت دیتی ہیں, جانور. چلیں ختم کرنے سے پہلے ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ کہانی سناؤں. جانور کی بات آئی تھی, اس کے بعد انشاءاللہ ختم کر دیں گے, پھر انشاءاللہ اگلے بار کریں گے. آئی ایم ہیپی کہ ابھی تک 16 لوگ موجود ہیں, بور نہیں ہوئے. دس شوز کے ابھی انٹرسٹ. ایک ہمارے پاس کتے کا پیڑ تھا. مجھے تو کتا کبھی پسند نہیں آیا. وہ ہمارے بڑے بھائی تھے, ہمارے گھر میں کتے پہلے ہوا کرتے تھے, ہم کینٹونمنٹس میں رہتے تھے. 2-3 وجوہات تھی, تو صرف پیٹ کے لیے بھی. اچھا, کتے کا پیڑ جو ہے, یہ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, ناٹ ناظم آباد بلاک کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ انہوں نے کیا کیا کہ کتے کے پیڑ زبردستی لے آئے, کہیں سے پسند آیا, کسی دوست نے کلیگ نے بولا یہ تو لے آئے. اچھا, لانے کے بعد وہ دبئی چلے گئے. اب کیا کریں, اب وہ کتا ہمارے پاس رہ گئے. اب وہ بےچارے ایسے ہی بڑے ہو ہاں اس کو دور کرو, اس کو یہ کرو, اس کو نہیں, گھر کے نہیں اندر آنے تو یہ ہو. وہ اسی طریقے سے بےچارے بڑے ہو گئے. ایک میل تھا, ایک فیمیل تھا. ایک دن جو ہے وہ بارش ہوئی تو ایک کتا جو میل تھا وہ غائب ہو گیا. تو ہم نے بولا اچھا چلو اچھا ہے, ایک تو ٹھکانے لگا, کہیں چلے گیا ہوگا. تو بارش ختم ہوئی, 1-2 دن بعد وہ کتا آتا ہے, اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے, نہلا دھلا کے, اس کی دم کھڑی ہوئی ہوتی ہے. پہلے تو وہ ڈروپ کان جو ہے اور گردن اس کی اکڑی ہوئی ہوتی ہے. وہ آتا ہے اور ہمارے گھر کے اندر گھس جاتا ہے, حالانکہ ہم کبھی گھر کے اندر نہیں جانا ہے. وہ ایک دروازے سے آتا ہے, دوسری دروازے سے جاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. اور یہ جمعے کے دن پتہ نہیں کیوں جمعے کے دن یہ آتا تھا, شاید وہ نہلاتے ہوں گے جمعے کے دن اس کو, جو بھی تھے. بعد میں والوں کے 2 بچے تھے جن کو یہ کتا ملا تھا, تو جب ہم نے اس کو پکڑ کے باندھ لیا تو وہ روتے ہوئے آئے کہ بھائی سنا ہے ہمارا کتا آپ کے گھر میں بند ہے. تو بولا چاپا کتا ہے لے لیجیے. تو وہ کتا جمعے کے دن آتا تھا اور وہ گھر کے اندر داخل ہوتا تھا اور کچھ بھی نہیں کرتا تھا. وہ دوسرے, اس کی دم جو ہے کھڑی ہوتی تھی, کان بہت پیارے, یعنی بہت ہی خوبصورت جو ہے شکل کے ساتھ تھا, وہ آگے چلا جاتا تھا. پھر مجھے ایک نظر آیا گھر کے باہر بیٹھا, تو میں نے اس کا نام لیا رومیو. اس نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا مجھے,
ऐसा उसने मुझे स्नब किया है कि आई वाज अमेज्ड उसकी इंटेलिजेंस पे, और फिर वो कभी हमारे घर नहीं आया, लेकिन वो जो है वो माशाल्लाह उसकी उन्होंने इज्जत की, एंड वो आके उसने हमें शो भी किया कि अच्छा देखो मेरी ये असल में शक्ल है जो तुम लोगों ने कदर नहीं। ठीक है, आई स्टॉप माय प्रोग्राम ओवर हियर, फिर इंशाल्लाह ताला से काफ़ी देर हो गई है, आप लोगों में लोगों कमिटमेंट भी होते हैं, और टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, इसको दोबारा देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहो, जो कि जरूरी बिल्कुल भी नहीं, सही है ना। लेकिन इन चीज़ों पे गौर, मुझे मालूम है कि एक दफ़ा बात जब मैं बात करता हूँ वो ज़रूर आप लोगों को बात अगर लॉजिकल लगती है तो आपके माइंड मैप में आ जाती है। ये लोगों को बोलना ना बार बार रिमाइंडर ज़बानी याद करके सुनाए, ये सब बेकार है। एक दफ़ा इंसान को एक्सपीरियंस से गुजारें, जो उसको सीखना होगा सीखा, फिर आगे निकल जाए। ठीक है, आप सोचिए अगर हम ये तरीका इस्तेमाल करें तो कितनी वेलोसिटी से हम आगे मूव कर सकते हैं हर चीज़। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह आप लोग अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हमारे दिलों को, हमें आखिरत का तालिब बना है ये दुनिया में जो होगी बड़ी वैसे है ये बातें, हमें आखिरत में नाकाम ना कर। आखिरत में अगर नाकाम हो गए तो आप सोचिए हमेशा के लिए क्या होगा हमारा। ठीक है जी, फी अमान अल्लाह, लेट मी स्टॉप अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, आई वाज वेरी ग्लैड जावेद साहब, अल्लाह हाफिज़, बाय अस्सलाम इब्राहिम, वालेकुम। ओके अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, ओके अल्लाह हाफिज़ असरा, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। ओके अल्लाह हाफिज़ मुस्तफा अब्दुल्ला मैसा, Thank you sir, Allah Hafiz. My pleasure. We would like you people to contribute inshallah to this program. Okay, Allah Hafiz.